کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بچے جب نافرمان ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، اور کچھ لوگوں نے یہ کویسچن تھا کہ جب بیٹیاں سسرال جاتی ہیں وہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے دعا بتا دیجئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسی نوعیت کی اگر کوئی بھی پریشانی ہے، جب آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، محبتیں ویسی نہیں رہتی ہیں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ تو آئیے سیکھتے ہیں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا کر دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، اور ہمیں سلامتی کے راستے پر چلا دے، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یا رب العالمین ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف ہمیں نجات دے دے۔ دیکھیے جب گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے، تو اس وقت اندھیرے ہی تو ہوتے ہیں، ظلمات ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور یا رب العالمین جو ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ ہیں مجھے اس سے بھی دور کر دے، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ، اور مجھے اسے دور کر دے۔ اور پھر دیکھیے کتنی خوبصورت آگے دعا ہے، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، یا رب العالمین میرے کانوں میں برکت عطا کر، کیونکہ کانوں سے تو ہم باتیں سنتے ہیں اور وہیں سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وَأَبْصَارِنَا، اور ہماری آنکھوں میں، وَقُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں، وَأَزْوَاجِنَا، اور ہمارے ازواج میں، وَذُرِّيَّاتِنَا، اور ہماری اولادوں اور ان کی اولادوں، ہم پوری نسل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبتیں قائم رکھے، ایک دوسرے کی عزت و احترام قائم رکھے، کہ ہمارے کتنے نخرے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے بستر کی عادت ہے، مجھے اپنے کھانے، اس ایون جو ہم چائے پیتے ہیں، مجھے اپنے مگ کی عادت ہے، میرے یہ ٹائم ہے، ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ لوگ صبح اٹھتے ہوں گے، یہ کہاں پہ باتھ روم میں جاتے ہوں گے، یہ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو روح کانپ جاتی ہے بندے کی، کہ یا رب العالمین ہم پہ تیرا کروڑوں کرم، ہم پہ کروڑوں کرم کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے گھروں میں عزتوں کے ساتھ محفوظ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی گھروں میں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، یہ احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا کر دے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تھوڑی سی اناؤنسمنٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کل میں نے ایک پوسٹ کیا تھا فیس بک اینڈ یوٹیوب میں، کہ ہمارے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو جب ہم رمضان میں دورہ قرآن کر رہے تھے تو میں نے ایک گروپ بنائے تھے، 5-6 گروپ بنائے ہوئے تھے واٹس ایپ پہ۔ تو ان لوگوں سے جب میری بات ہو رہی تھی، ان کے میسیجز آ رہے تھے، تو ان میں سے بہت سی ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، مطلب شروع سے کوئی بھی ریزن فار ایگزامپل تھی، تو ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آتا ہے پڑھنا، لیکن ان کو تجوید کے ساتھ مینز کہ ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ ہمارے زمانے میں اب رواج بھی کوئی نہیں تھا ایسا۔ زیادہ تر لوگوں نے تو ہم لوگوں نے اپنی کسی آنٹی سے، محلے میں جو عورتیں ہوتی تھیں یا پھر گھر میں بھی جو آتے تھے پڑھانے، تو ان کو تو تجوید اتنی نہیں آتی تھی، تو ہم نے ویسے یاد کیا ہوا ہے قرآن پڑھا جیسے ہم اردو بولتے ہیں۔ لیکن جب شعور آیا، پتہ چلا کہ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، تو پھر یوں لگتا ہے کہ اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا پڑھیں گے، تو یہ وہ۔ لیکن وہ دیکھ کے میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ایسے لیتی ہوں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم ایک گروپ بناتے ہیں جو لوگ ایسے پڑھ سکتے ہیں قرآن، اور ان کو ہم پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی جیسے کلوز فرینڈ سے میں نے ذکر کیا
अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जज़ा दे बहुत, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे और उनकी कमाइयों में बरकत डाले। मैंने सिर्फ बात ही की थी, अस्मा कादिर हैं मेरी दोस्त हैं, समीना है और मुसरत, तो इनसे मैंने ऐसी बात की तो उन्होंने कहा कि हम स्पॉन्सर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, वो लोग जो पे नहीं कर सकते, और उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ और उनको पढ़ना है, तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा आयशा, हम इतने-इतने स्टूडेंट हम स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान में $10-15 में एक-एक स्टूडेंट स्पॉन्सर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पोस्ट किया तो आप बिलीव करें कि मुझे बार-बार ये बताना पड़ रहा था कि ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, या फिर उनके लिए जो इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उसके बाद उनको कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अबाउट 500 के करीब लोगों ने विदिन जो आप कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो लोग थे। उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि एक तो वो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा और वो पे नहीं कर सकते हैं, और कोई भी मजबूरी आप समझ लें। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं कि जो पे कर सकते हैं, लेकिन उनको तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ना आता। तो देन आई थॉट कि मुझे अब पूरा एक सोच के पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा कि जिसमें मैं हायर करूं एडमिन्स को ज्यादा से ज्यादा, और मैं फिर लोगों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट करूं, ताकि क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। जब मैंने कुरान की क्लासेस लेना शुरू की थी, तो जब मैंने अपनी टीचर को सुनाया था तो उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि आपकी तजवीद ठीक नहीं है, क्योंकि हम उर्दू की तरह पढ़ते हैं ना। फिर जब मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि अभी भी इवन दो मुझे इतने साल हो गए हैं, क्योंकि हमारी बेस नहीं ना ठीक बनी होती है, तो फिर भी मुश्किल होता है। जहाँ आइन को बोलना, कौफ को बोलना, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं तो हम मुश्किल हो जाती है। और वो बच्चे जिन्होंने शुरू से तजवीद के साथ पढ़ा है, वो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि वो लोग जिन्होंने कुरान तजवीद के साथ पढ़ना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पे काम कर रही हूँ, और हम कोशिश करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां भी हम मुसलमान हैं, हम ग्रुप बना के कुरान इंशाल्लाह ठीक अपना करेंगे, ठीक तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड में हमारी कोशिशें देखनी है, हमारी नीयतें देखनी है। अल्लाह ने कोई नहीं देखना कि पूरा कुरान इन्होंने खत्म किया था कि नहीं किया था, पूरी तरह से इनको आया कि नहीं, लेकिन हमारा जो जज्बा है ना, वही काउंट होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पे भी काम करने वाली हूँ। और ये जो एक ग्रुप तो और तहरीम का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनेस्टली ये बच्ची इतनी मेहनत करती है। कल रात को जब मैं सोने लगी थी तो मैंने उसको कॉल किया कि बेटा अब मैं सोने लगी हूँ, अब नाउ यू टेक केयर ऑफ दिस ग्रुप, और सुबह तक मुझे आप रिपोर्ट देना कि क्या है। तो वो जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ, उनका तो ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, और इंशाल्लाह विद इन अ डे और सो वो स्टार्ट हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आई एम सो मच हैप्पी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप बिलीव करें, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि आई वॉज नॉट लाइक दिस एट ऑल। मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, और मेरे कभी भी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीचर बन सकती हूँ या मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे शौक भी नहीं था ना। लेकिन जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ऐसा शौक पैदा हुआ है कि अब दिल चाहता है कि बस ये भी पढ़ा दो, ये जितना आ रहा है ना तो डिलीवर कर दो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, बस पहुंचा दो लोगों को। और फिर मैंने ये भी देखा कि हमें लगता है जब हम शुरू करते हैं ना, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं सुनते, लोगों को इस्लाम की बात बताओ कोई नहीं सुनता। लेकिन ऑनेस्टली बिलीव मी, मुझे हैरत से ये कहना पड़ रहा है कि पीपल आर थर्स्टी, दे वांट, मतलब उनको ये कि पता चले, वो सीखना चाहते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मीडियम है जहाँ पे लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकतें डाले हर एक में, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, और सेकंड ये था कि जो हदीस का एक मैंने सिलसिला शुरू किया, वो भी इसी वजह से कि रमजान में ही मुझे इसके बारे में लोगों ने कहना शुरू किया कि क्योंकि टाइम इतना कम होता है, और हमें ये होता है कि छोटा छोटा मैसेज कोई ऐसा आप हमें बताएं, क्योंकि हदीस के बारे में हमें अब ऑथेंटिक हदीस नहीं पता लग रही होती है वो। तो मैंने फिर ये सोच के कि छोटी छोटी से एक एक मिनट की कोशिश मैं करती हूँ कि
حدیث کا میں حوالہ بھی اسی لیے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور آپ حدیث کا بھی ساتھ ساتھ، جیسے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا حدیث کا بھی خیر سے ہوتا رہے گا، اور آپ ماشاءاللہ جب تک آپ کا قرآن ہوگا آپ کا حدیث کا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہر ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 حدیث پوسٹ کر رہی ہوں، آپ اس کو جتنے آپ کے لو ونس ہیں آپ بھیج دیا کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے، جب تک ہم شعوری طور پہ مسلمان نہیں تھے، یعنی شعوری طور پہ قرآن نہیں سمجھتے تھے، ہم کتنے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے کہ یہ مذاق والا ہے، یہ ہنسی والا ہے، چلو یہ بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ بس یہ کوشش کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام ہے نا، ان کو ہم جتنا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بات کسی سے کرتے ہیں یا بتاتے ہیں نا، تو اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن آج ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی بدل گئی؟ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس لفظ میں کن ڈال دیتے ہیں نا، وہ ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے دل میں جو بات ڈالنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت وہ بات ہو جائے گی اور کسی کی زندگی بدل جائے گی، کچھ ایک لفظ کے ساتھ کسی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ایک یہ بھی سلسلہ تھا جو میں نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے۔ اب دعا کیا کرے میرے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ جمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ سب سے پہلے تو آلویز جیسے ہم لوگ حدیث سے شروع کرتے ہیں، تو آج کا پورا لیکچر ویسے جو ہے نا، میں نے جب تیار کیا تھا تو پورے لیکچر میں آپ کو اس دفعہ نا، میں بلکہ آسان ورڈز میں آپ کو کہوں تو نذیر کا لفظ جو ہے نا، ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبریاں دینے والا، بشیر کا لفظ آتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کو بہت غور سے سننے پڑے گا اور بہت دل پہ لینا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے کا سارا لیکچر وہ ہے کہ شرک کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کا تو کوئی اس کے معافی ہے ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو آج کے لیکچر میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لفظوں میں کن ڈال دے، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی باریک لائن ہوتی ہے، اور اب بلیو کریں شرک کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارا ہم نے بچپن سے کچھ چیزیں سیکھی ہوتی ہے، اگر ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بندی جو ہے ایسے بات کر رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ کے سامنے آتا ہے، پھر بھی اگر ہم نہ مانیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو آج کے لیکچر میں نے بہت سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ لفظ یوز کروں تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور جو میسج ہے وہ ہم سب کو سمجھ بھی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے تو ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 657۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ لفظ پڑھ کے نا آنیسٹلی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ کیا مطلب، فجر اور عشاء کی نماز آپ ذرا اپنے دل پہ رکھ کے، ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ یہ مطلب عام طور پہ اگر دیکھیں تو یہ ہمیں بھاری لگتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا فجر کے ٹائم پہ یا پھر عشاء میں یوزیلی ہم تھکے ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کام کر کے۔ تو یہ علامات کس کی ہے؟ مطلب اللہ نہ کرے ہم منافق نہیں ہوں گے، لیکن یہ منافق کی علامات ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے اور وہ چل نہیں سکتے، فار ایگزامپل بیمار ہیں، فار ایگزامپل ان کی کوئی حالت ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اللہ اکبر! اتنا اجر ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے وہ مسجدوں کی طرف آتے، اگر ان کو اس کا اجر پتا ہوتا۔ اور آگے تو دیکھیے کہ اور بھی ڈر لگتا ہے۔ بس آج کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہر سینٹنس کے بعد میں آپ کو آج یہ کہنے والی ہوں کہ بس
अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिलों को खोल दे ताकि हमें इन चीज़ों की समझ आए, और अल्लाह सुब्हान ताला हमारी औलाद को बेसिकली इस पे कायम कर दे कि वो नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, और अल्लाह सुब्हान ताला उनके लिए राहें आसान कर दे। और सबसे बड़ी दुआ ये किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी औलाद को भी बगैर इम्तिहान में डाले अपनी तरफ बुला ले, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसको अपनी तरफ बुला लेते हैं। लेकिन जब वो बुलाते हैं तो कई दफा इतनी बड़ी आजमाइश आती है, तो उसके बाद बंदा जब पलटता है, तो मैं ऑलवेज लोगों को ये कहती हूँ दुआ किया करो कि अल्लाह सुब्हान ताला आजमाइश में डाले बगैर अपनी तरफ हमें बुला दे। क्योंकि देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मेरा तो इरादा हो गया था कि मैं मुअज्जिन से कहूं कि वो तकबीर कहे, अल्लाह अकबर, फिर मैं किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहूं और खुद आग की चिंगारियां लेकर उन सब के घरों को जला दूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले, जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले। ये कौन कह रहे हैं? जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले उनके घरों को आग लगा दूं। अल्लाह अकबर। अब देखिए एक और हदीस है, अब ये थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ी और हिम्मत भी होती है कि अच्छा इतना अजर भी है इसका, कि सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबर है इसका 656, और वैसे इस हदीस का नंबर है 1491। तो हजरत उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह अन, एक सहाबी बयान करते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ लाए और अकेले बैठ गए, और मैं भी उनके साथ जाके बैठ गया। वो कहने लगे कि भतीजे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया कि उसने आधी रात का क़याम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इशा की नमाज बाजमात पढ़ी तो उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने फिर सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने सारी रात का क़याम किया। अब जरा देखें कि हमारा क़याम क्या होता है। हम अलहम्द पढ़ते हैं, उसके बाद कोई छोटी सी सूरा पढ़ के फिर फौरन रुकू में चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ जमात के साथ नमाज पढ़ने का आप सोचें, आधी रात तक हम खड़े 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 अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करें, इतना सवाब है। और अगर हम फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ते हैं तो फिर आप देखिए पूरी रात क़याम का सवाब है। अब यहाँ पे हमारे दिल में कई दफा ऐसी बात आती है, और आनी भी चाहिए, कि फिर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल औरतें हैं, हम मस्जिद में नहीं जाती तो हम जमात का कैसे कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सिर्फ औरतें हैं, आदमी नहीं है, तो आप एक सफ में, औरत आगे डेफिनेटली नहीं खड़ी हो सकती, एक ही सफ में खड़े होके आप जमात के साथ, अगर आप दो भी हैं तो आप जमात कर सकते हैं। और अगर आपके हस्बैंड, यूजुअली देखिए हस्बैंड भी नमाज पढ़ते हैं, बीवी भी नमाज पढ़ती है, लेकिन इकट्ठी नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे घर में होते हैं, कोई एक बच्चा भी साथ खड़ा कर लें तो आप हस्बैंड जो है वो आगे जमात करा दे और बीवी साथ नमाज पढ़ ले, तो हमें वही सवाब मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि अपने घर को भी मस्जिद बनाओ, तो वो हिस्सा जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं तो वो उसका सवाब वैसे इंशाल्लाह हमें मिलेगा। यूं तो आदमियों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना है ना, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से पढ़ सकते हैं। या फिर ये भी होता है कि आदमी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत और नफल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि घरों में पढ़ो और घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तो फिर वो जब सुन्नत पढ़ते हैं तो वो नियत हम लोग जो पीछे वाले हम फर्ज की कर लें, वो सुन्नत की कर लें, तो वो भी हमारी जमात हो जाती है। तो हम बहुत से तरीके हैं, हम इंशाल्लाह ये सवाब इस तरह से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला बस हमें तौफीक अता करे कि हम वो काम कर सकें जो हमारे रब को पसंद है, क्योंकि जाना तो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है, और आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी कोशिशें देखनी है, हमारी नीयतें देखनी है। अल्लाह सुब्हान ताला उनको कबूल करे। तो अब इंशाल्लाह हम आते हैं अपने तफसीर और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरह। सूरत अल अनाम आयत नंबर 22 पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था, और लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा बात की थी शिर्क के बारे में, डिटेल बात थी, आप पिछले लेक्चर में जाके भी सुन सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक आया पीछे से, क्योंकि उसका रब्त है उसके साथ, तो वहां से मैंने कहा मैं शुरू करती हूँ कि
इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व यौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उनको, किनको, तमाम लोगों को। और यहाँ पे बात हो रही है कुफार की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे ये आयत को समझने के लिए, इन आयात को सही समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका शान नज़ूल क्या था। ये किस वक्त ये सूरा जो है वो नाजिल हुई थी। ये मक्का के आखिरी दौर की सूरा है, क्योंकि मक्का में लोग मुशरिकीन मक्का थे ना। तो इन आयात को समझने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इतनी सख्ती से कह रहे हैं कि शिर्क नहीं करो, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि उन लोगों का जो मुशरिकीन मक्का थे, वो उनका शिर्क क्या था, वो कौन सा शिर्क करते थे, वो कैसा शिर्क करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सख्त आयात भेजी। अब देखिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं जानते थे, वो अल्लाह को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते थे। अब ये सेंटेंस हर कोई अपने दिल पे रख के देखे कि अल्लाह को मानते हैं, क्या हम अल्लाह की मानते हैं? यही चीज मुशरिकीन मक्का करते थे। और आप देखिए कि उनके पास जो था वो बची खुची हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दीन था, उसी पे थे वो लोग। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उधर ही थे ना, मक्का में थे। जब उन्होंने खाना काबा तामीर किया था तो लास्ट तो वो थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत उनको मिली थी तो ऑलमोस्ट 2000 साल कहते हैं या इससे भी ज्यादा कुछ वक्फा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, तो इतने सालों में उनमें बिदात आ गई थी, उनमें शिर्क आ गया था। शिर्क क्या था कि जैसे एक पहला बुत जो काबा में रखा था, गया था एक बंदा तिजारत के लिए, तो वहां से लेके आया था। तो उसकी डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दी थी कि जब वो किसका बुत रखते थे, वो ये नहीं, वो पागल नहीं थे कि मिट्टी का बुत बनाया और सामने रख दिए। जो बुतों की पूजा करते हैं, आप उनसे पूछेंगे ना कि ये कौन है, तो वो लोग जिनको वो बहुत समझते हैं कि नेक लोग, और वो ये क्या कहते थे कि अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, तो इस वजह से हम इनसे मांगते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि हम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े और इतने इस तरह के, तो हम उनसे कैसे मांग सकते हैं, राइट? तो इनको हम वसीला बनाते हैं कि ये अल्लाह के क्योंकि फेवरेट बंदे हैं। ये उनकी जुबान में देखिए, वो औलिया या इस तरह से जिनको समझते थे कि ये अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह इनकी बात रद्द नहीं करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी बात कबूल कर लेंगे। इसलिए वो अपनी हर हाजत जो है वो उनके आगे पेश करते थे। इसीलिए वो जो कुर्बानी है, जो जाके जानवर ज़बह करते थे ताकि वो उनको खुश करे, कि वो खुश होंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआ कबूल करेंगे। आज हम लोग कहाँ पे हैं? आप देखिए कि हम कितनी दफा ये होता है ना कि वो पीरा देता और कहते हैं कि फलाने ने ये किया, हम फलां जगह जाते हैं तो वो ये चीज देता है और वो ये उनकी वजह से ऐसे होता है। मैंने जो आपको शुरू में ये कहा था ना कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि अगर हम कोई ऐसी बात बोलना शुरू हो जाते हैं ना, तो लोग उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं और वो फतवे देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट करूंगी आज। आप अपने दिल से, हर कोई, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। हर कोई अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि आज मैं किधर हूं, आज मैं क्या सोच रही हूँ, कि क्या ये जो चीज कोई मैं ऐसे करूं। क्योंकि देखें, ये आयात जब उतर रही थी ना, ये मुशरिकीन मक्का के लिए इसलिए उतर रही थी कि उस वक्त तो सहाबा, मक्का में सहाबा अभी तो कुछ नंबर थे, थोड़े से सहाबा थे ना, और उनका ईमान का लेवल जो था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान लेके आए थे, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि अगर तुम अमल करना चाहते हो तो तुम इन जैसे बनो, सहाबा जैसे बनो। तो उस वक्त तक तो, अभी तक मुसलमानों में कोई बिदात नहीं आई हुई थी ना, अभी तक तो लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान में थे। तो वो लोगों के अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल जो देते हैं पूरे कुरान में, वो उन लोगों की एग्जाम्पल है जो उनसे पहले गुजर चुके थे, कि देखो ये लोग भी अपने जमाने में, देखे हजरत इस्माइल के जमाने में जब ये लोग थे तो ये थोड़ी उस वक्त शिर्क करते थे, उस वक्त तो वो उन्हीं की बात मानते थे जिन्होंने ये कहा था कि हम ईमान लाए। अब वो एक मौजज़ा मांग रहे हैं हजरत ईसा से, तो हमारे दिल में ये ख्याल आ सकता है कि अभी तो उन्होंने कहा था कि हम ईमान लाए, तो अब क्या कर रहे हैं। तो
ایکچولی بالکل وہی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تو تم نے منہ سے کہا تم مسلمان ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا، ابھی وہ پختگی نہیں آئی ہے. تو ابھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا دکھا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، پختہ ایمان ہمارا ہو جائے. کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ان کا پیغام دینا تھا، حضرت عیسیٰ نے جو ان کو پیغام دیا تھا آگے انہوں نے وہ پیغام پہنچانا تھا، تاکہ ہم جب یہ پیغام دے تو ہمیں اس بات کی تسلی ہو کہ ہم صحیح پیغام دے رہے ہیں. تو اب کیا تھا، قالا کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کیونکہ تم نے تو کہا کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، تو اب تم کیوں یہ ایسی بات کر رہے ہو، کیوں معجزہ مانگ رہے ہو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو پتا تھا، کیونکہ معجزہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے نا، اس کے بعد اگر انکار کر دیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کو یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے، یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ابھی پوچھ رہے تھے نا ان سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو رب ہے، جو آپ نے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ آسمان سے کوئی مائدہ مینس کہ وہ دسترخوان کھانا آسمان سے نازل کرے تو ہمیں یقین ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ دیکھو ڈرو اللہ سے، اگر تم ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ وہ. لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر کیا ہوا تھا، قالو انہوں نے کہا نرید، ہم چاہتے ہیں، نأکلا کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل، کہ ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اب یہ دیکھیں بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، تم مجھے دکھا کہ کس طرح تم مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اس لیے کہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو وہی بات یہاں پہ حواریوں نے کہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نعلم، اور ہم جان لے، ان کے قد صدقتنا، کہ سچ کہا ہم سے، ونکونا، اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ کو میں ساتھ ساتھ میں وہ واقعہ آپ کو سناتی ہوں تاکہ آپ ان آیات کو اسی طرح سے سمجھے، کیونکہ اس میں اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، وہ ایز اٹ از اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اب حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ کو یہ کہا تھا تو حضرت عیسیٰ نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو پھر عذاب آ جائے گا. لیکن انہوں نے اصرار کیا تو پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، کہ نازل کر ہم پر، معیدتن ایک کھانا، من السماء آسمان سے، تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن ہمارے لیے عید ہو جائے، لی اولینا واسطے ہمارے پہلوں کے، و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے، و آیتن اور ایک نشانی ہو، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہمیں، و انت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. رو کیوں رہے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ آ گیا اور میرے لوگوں نے اس کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیا تو ان پہ عذاب آئے گا. اب وہ دعا کیا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ مائدہ نازل کر اور اس کو ان کے لیے رحمت والا بنا دے. اب وہ ان کی دعا قبول، کہتے ہیں کہ وہ جیسے دعا کر رہے تھے تو آسمان سے بادلوں کے انسائے میں، بادلوں کے اندر ایک مائدہ جو ہے وہ نازل ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے آگے وہ آ کے رک گیا. اور جیسے ہی بنی اسرائیل نے دیکھا وہ خوشیاں منانے لگے اور انہوں نے خوش ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کہا، کہتے کہ یہ مائدہ جو ہے وہ 40 دن تک نازل ہوتا رہا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ قال اللہ، کہا اللہ نے، انی منزلھا، بے شک نازل کرنے والا ہوں اسے، علیکم تم پر، فمن یکفر، دیکھیں وہی بات ہوگی نا کہ جس نے کفر کیا، بعد منکم، بعد اس کے تم میں سے، فانی، تو بے شک میں، اعذبہ، تو میں عذاب دوں گا اسے، عذابن، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہانوں میں. اب کیا ہوا تھا کہ 40 دن تک وہ کہتے کہ وہ مائدہ جو کھانا اترتا رہا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ اب یہ جو کھانا ہے یہ صرف جو غریب مسکین ایسے لوگ ہیں وہ یہ کھانا کھائیں گے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ اب اس میں سے کھانا نہیں کھائیں گے.
اور پھر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ نے ان کو جب کہہ دیا تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ان لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ لو یہ جو مائدہ اترا ہے پتہ نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ شک کرنے لگے۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے۔ اب یہ حواری نہیں تھے، یہ جو باقی کے لوگ تھے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ اس پہ شک کر رہے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مائدہ جو تھا نا اس میں کہتے ہیں کہ ایک مچھلی تھی بہت بڑی اور بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور اس کے ارد گرد جو تھے وہ سبزیاں تھیں، اور پھر 5 روٹیاں تھیں، ایک کے اوپر زیتون تھا، ایک کے اوپر جو تھے وہ انار، باقی سب پہ انار تھے، اور ایک پہ کھجورے تھیں، اور باقی سب روٹیوں پہ انار تھے۔ تو اس طرح سے ایک دسترخوان اترتا تھا جو لوگ کھا لیتے تھے۔ تو جب انہوں نے شک کرنا شروع کیا تو پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم اس پہ شک کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے صرف شک کیا تھا وہ رات کو اچھے بھلے سوئے اپنے گھروں میں، لیکن صبح جب وہ اٹھے تو ان کی شکلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ، عذاب کے طور پہ ان کی شکلیں جو ہے وہ پگ کی طرح کر دی تھی، سور کی طرح کر دی، اور وہ گن کے اوپر جو کوڑا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر وہ کھانا ڈھونڈتے ہوئے پائے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ نے جب یہ صبح اٹھ کے ان کو دیکھا تو وہ جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو وہ بھاگے ہوئے آئے تو ان کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے، تو کہتے ہیں وہ اتنا زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ ان کو پہچانتے بھی تھے اور ایک ایک کا نام لیتے تھے، اور وہ اس میں سر ہلاتے تھے کہ ہاں ہم وہی ہیں، اور ان کے گھر والے بھی زار و قطار روتے تھے اور وہ بھی روتے، اتنا کہتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ وقت تھا۔ تو 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ نے ان کے لیے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ان کو موت دے دے۔ پھر وہ سارے مر گئے تھے، اور پھر کہتے ہیں نہ ان کی ان کے جسم جو تھے، ان کی باڈیز جو تھی نہ زمین پہ نظر آئیں، کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ زمین کھا گئی، آسمان لے گیا، لیکن ان پہ وہ عذاب جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو باقی لوگ تھے وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایسا سوال نہیں کیا تھا۔ تو یہ اسی کے بارے میں ایک آیت تھی جو یہاں پہ بیان ہے، یہ ابن کثیر میں بتا رہی ہوں یہ واقعہ ہے، لیکن توراہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو مائدہ نازل ہوا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں ہے تو ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ایک بات جو سیکھنے کی ہے، دیکھیے کیا ہماری زندگیوں میں معجزے نہیں آتے آئے دن؟ کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں تھی، ایسے ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے ہی پیچھے ایسے کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں، ساری زندگی لائن پہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور سوال کر رہے ہیں۔ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، و امیہ، اور میری ماں کو، الہین، 2 الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں قیامت کا دن، اس دن کیا حال ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال جواب کریں یہ اتنی دیر سے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نمبر 1 یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو تو خدا نہیں مانتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو، جبرائیل علیہ السلام کو اور اللہ کو، وہ 3 کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ امیہ، اور کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا، تو اللہ کو تو وہ مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ نمبر 1 ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ کیونکہ ان کی ماں سے حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ کیونکہ انسان تھی، اور بشر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ بشر ہی پیدا ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ کو کیونکہ خدا مانتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اس سے کی کہ وہ ان کی ماں جو تھی اس کو بھی وہ اس طرح سے سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب دیکھیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ نسبت ہی اٹھا دی اپنے ساتھ سے کہ نہیں، وہ عبادت مجھے نہیں چاہیے۔ تو حضرت یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت مریم علیہ السلام کے آپ اکثر پوسٹرز دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، ان کے اسٹیچوز دیکھتے ہیں، تو پھر ذہن میں آتا تو پھر یہ کیا ہے کہ 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال تک
کوئی شرک نہیں ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ کا جو پیغام تھا وہ لوگ اسی طرح سے لے رہے تھے. لیکن 300 سال بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تیسری صدی کے بالکل آخر میں اسکندریہ جو تھے وہاں ان کی علماء نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا کا لقب دیا تھا. اب پھر کیا ہوا تھا اس وقت جو ان کے کلیسا تھے نا وہاں پہ جو ان کے علماء تھے نا انہوں نے بہت اس کے خلاف مطلب آواز اٹھائی تھی. لیکن یہ ایک نظریہ اتنا عام ہو گیا جیسے آج کوئی بھی ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر پیچھے لگ جاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ فلاں بندے نے شروع کیا لیکن یہ بڑی اچھی بات شروع کی تھی تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. میں اس لیے آپ کو ریپیٹ کرا رہی ہوں کیونکہ میں نے پچھلے لیکچرز میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں نا تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ نظریہ 3 صدی کے بعد آیا تھا اور پھر یہ اتنا زور پکڑ گیا تھا کہ پھر کہتے کہ 431 عیسوی میں ایک کونسل منعقد ہوئی تھی. پہلی بار وہاں پہ کلیسا نے اپنی سرکاری زبان میں مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ مادر وہ جیسے کون سا لفظ تھا ان کے لیے مادر خدا کا لفظ تھا کہ وہ مادر خدا ہیں. اس کے بعد تو پھر یہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ ان کی پکچرز آ گئیں، ہر جگہ ان کے سٹیچوز آ گئے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ان کے تھرو دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اور یہاں تک کہ ہرکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرکل نے اپنے جھنڈے کے اوپر ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ یہ جھنڈا کبھی سرنگو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر مریم علیہ السلام کی تصویر ہے. تو کس طرح سے دیکھیں شرک آتا ہے دنیا میں. اب یہاں پہ یہ دیکھیے میں پھر آپ کو وہ بات یاد کروا دوں جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ہم کبھی بھی ایسی آیات پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے نا. تو آج اگر ہم کافروں والی حرکتیں کریں گے تو یہ آیات پھر ہمارے لیے ہو جائیں گی. یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کریں. ایون اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مے بی یہ بات ٹھیک ہے، اگر آپ شک میں ہے نا تو چھوڑ دیں اس چیز کو کیونکہ عقیدے کا معاملہ آ جائے گا. شرک کا معاملہ اتنا دیکھیں باریک کفار مکہ جو تھے جن کو آج ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اب دیکھیے ابو جہل جو ہے وہ جنگ کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے وہ روتا تھا اور اس نے دعا کی کہ یا رب العالمین اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہمیں ہمیں فتح، اور اگر یہ ان کو پکا یہ پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو مطلب آج فیصلہ تو کر دینا. وہ تو اپنے آپ کو وہ اللہ سے ہی مانگ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ جن کو وہ بت بنائے ہوئے تھے نا یہ ان کے زمانے کے بڑے نیک لوگ تھے جن کو آہستہ آہستہ انہوں نے چھبی بنائی تھی وہ اس کے ساتھ کہتے کوئلے کے ساتھ پھر وہ مٹ گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے بت بنانے شروع کیے تو وہ اپنے نیک لوگوں کو وسیلے کے طور پہ یوز کرتے تھے کہ ان کے یہ نیک لوگ ہیں تو یہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں گے. تو یہ اتنا بڑا شرک تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے بارے میں آیات ہے اور پھر اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بھی جا کے ایسے حرکتیں کرتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیے اولیاء کی قبروں پہ جانا دعا وہاں پہ مانگنا یہ کوئی غلط بات نہیں. انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دیا ان کو یاد کرنا اس میں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی ہماری حرکت سے کوئی شرک کا دروازہ کھلتا ہے نا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری نیت صاف ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا ان کے لیے دعا کرنا یہ میں اس لیے جا رہی ہوں. لیکن اگر مجھے دیکھ کے کچھ ایسے لوگ جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اگر وہ ہمیں دیکھ کے یہ سوچیں اور وہ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ شرک کا دروازہ کھولنے والی بات ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا کرے کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں سمجھتے ہیں نا اگر کوئی اور سمجھانے والا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک بات ہی نہیں اس کو تو سنو ہی نہ اس کے یہ تو بندی ایسے کہہ رہی ہے یا یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں بتا دیں آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے پکڑنا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں. یہاں تو کسی نے وہاں پہ مجھے نہیں بچانا تو مجھے وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو صحیح راستہ ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیا کرے. جیسے دعا کرتے وقت نا اللہ کو کہا کریں کہ یا رب العالمین میں نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لینا آ کے کہ یا اللہ میں نے تو آپ کو کہا تھا نا تو آپ نے مجھے اگر ایسی بات ہوئی تو پھر میں کیا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دیں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ. اب آگے دیکھیے یہاں پہ
جو انہوں نے کہا تھا کہ دو الہ بنا دیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا کا سبحانکا، پاک ہے تو، ما یکونو، نہیں ہے لی میرے لیے، ان کے اقولا، کہ میں کہوں وہ بات، ما لیس لی بحق، جو حق ہے ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کنتو، اگر تھا میں، قلتہ، کہتا اس کو، فقد، تو یقیناً، سرٹنلی، علمتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو جانتے، تعلمو، آپ جانتے ہیں، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا علمو، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسی کا، جو آپ کے جی میں ہے، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی تو ہیں، علام الغیوب، کہ جو خوب جاننے والے ہیں غائب کو۔ اب آگے آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، ما قلتو، نہیں کہا تھا میں نے، لہم، ان سے، الا، مگر، ما امرتنی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، بھی، جس کا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ 300 سال تک کسی نے شرک نہیں کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، جو تمہارا رب ہے، وکنتو، اور تھا میں، علیہم، اس پر، شہیدن، گواہ، اور میں اس پر گواہ بھی ہوں کہ میں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا اور انہوں نے اس وقت اللہ کی ہی عبادت کی تھی، ما دمتو، جب تک میں رہا، فیہم، ان میں، فلما، پس جب، توفیتنی، پس جب تو فوت کر دیا مجھ کو، کنتا، تو تھا، تو انتا، تو ہی، الرقیب، نگران، علیہم، اس پر۔ اب یہ آیت بھی تھوڑی غور کرنے والی ہے، کیونکہ اس پر ایک پورا مذہب بن گیا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی دیکھیں آلموسٹ 100 سے زیادہ احادیث تواتر کے درجے سے آپ کو ملیں گے، جس میں اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں واپس آنے پہ اور آسمانی دنیا پہ پہلے اٹھانے سے اور پھر واپس آنے کی پوری ڈیٹیل بتا دی ہے۔